بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. محترم سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، عظیم مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں کا مہینہ عنایت فرمایا، مغفرت اور آگ سے خلاصی کا ذریعہ عطا فرمایا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو زیادہ نوازنا چاہتے ہیں۔ معمولی بہانوں سے خوب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ ایک روزہ رمضان کے اندر ایسی عبادت اللہ نے دی ہے کہ اس عبادت کے اندر ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں۔ اس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی شکل نظر آتی ہے، دیگر عبادتوں کی شکل نظر آتی ہے، لیکن روزے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جب تک روزے دار یہ نہیں کہتا کہ میں روزے سے ہوں، اس وقت تک اسے پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ روزے سے ہے۔ تو ایسے اللہ نے اس عبادت کو کوئی جسم، کوئی شکل ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ عبادت ریاکاری سے پاک ہوتی ہے اور دکھاوے سے آزاد رہتی ہے۔ اللہ اسی لیے ہر عبادت کا ثواب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب خود اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر بندہ احسان کے درجے میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ احسان حدیث جبرائیل کے اندر جو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہونے کا جو تصور ہے، روزے دار کے اندر ہمیشہ یہ چیز رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پوری طرح استحضار رہتا ہے، جس کی وجہ سے تنہا وہ کمرے کے اندر ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، سخت گرمی ہو، فریج موجود ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہو، تب بھی کوئی پانی پیتا نہیں، تب بھی کوئی روزہ توڑتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہیں، اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ تو یہ احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور احسان کا درجہ بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس روزے کے ذریعے سے یہ ٹریننگ اور یہ مشق اگر کر لے کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر بندے کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دینداری اس کے اندر آسانی کے ساتھ اعمال صالحہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پورے اللہ کے لیے ان اعمال کو ادا کرتا ہے۔
تو یہ بڑی عبادت ہے، روزہ بڑی عبادت ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ چکی ہو، کسی پر کوئی مصیبت آ گئی ہو تو اس وقت کہتا ہے کہ مجھے رنج ہو رہا ہے، مجھے غم ہو رہا ہے۔ اگر کسی سے کوئی چیز پیش آنے والی ہے تو وہاں پر جو ہے خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اندیشہ اور پیش آنے والی چیز کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غم کا لفظ اور رنج کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر مصیبت پہنچ چکی ہو یا کوئی جو ہے تکلیف آ چکی ہو تو بندہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز کا غم ہو رہا ہے۔ تو اب غم کھانے کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ یہ ہے کہ جن پر مصیبت آ چکی ہے، جن کو تکلیف پہنچ چکی ہے، ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھنا، ان کی تکلیف کو اپنے اوپر ڈال لینا اور یہ سمجھنا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں، اپنا تو زیاں منظور مگر اوروں کا زیاں منظور نہیں۔ یہ دنیا کے اندر ہم نے یہ درس لیا ہے، ہم نے یہ سبق لیا ہے کہ اپنی زیاں یعنی اپنی تکلیف ہم کو منظور ہے لیکن اوروں کی تکلیف منظور نہیں۔ مومن یہ ایک بدن کی طرح ہے کہ بدن کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن درد محسوس کرتا ہے، تو پوری دنیا کے مومن ایک بدن کی طرح ہیں۔ کہیں بھی کسی کو تکلیف پہنچے تو سب کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ محسوس کریں اور غم دور کرنے کی اور تکلیف دور کرنے کی فکر کریں۔ اتفاق سے اس مہینے میں اور خصوصاً آج کل جو حالات پیش آ رہے ہیں، ایسے حالات سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے الحمدللہ ہمارے وہ حضرات جو مالدار ہیں بہت اپنا پیسہ جو ہے ریلیف میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نام و نمود سے بچتے ہیں، یعنی کوئی جو ہے اگر ان کو دے اور وہ ان کا دینا جو ہے لوگوں کو معلوم کرا دے، ان پر احسان جتائے یا ان کی جو ہے ویڈیو لے کر اسے جو ہے عام کرے تو وہ جو ہے بھوکے رہنا پسند کر لیں گے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ محتاج اور فقیر جو اللہ کی راہ میں بندھے ہوئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں یعنی دین کے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ گویا قید میں ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں، یعنی وہ ایسے مصروف ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، نادان ان کو مالدار سمجھے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کی تعفف کی وجہ سے، وہ سوال سے بچنے کی وجہ سے ان کو مالدار یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو جو ہے نادان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تو ان کو ان کی علامتوں سے پہچانے گا، ان کے چہرے کی زردی سے، ان کے چہرے کے پیلے پن سے، ان کے فاقے کا اثر جو چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اس سے تو ان کو پہچانے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں کو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ مانگتے ہی نہیں، سوال کرتے ہی نہیں، بڑے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ اصحاب صفہ تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہتے تھے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے بڑے جو ہے فاقے ان کو گزارنے پڑتے تھے، بڑے جو ہے وہ
دنیا کے کسی بھی کاروبار میں اور دنیا کی کسی بھی جو ہے کمانے کے ذرائع میں وہ مشغول نہیں رہتے تھے. اپنے آپ کو انہوں نے وہاں ڈال لیا تھا اس چبوترے پر سرکار کے قریب مدینہ مسجد نبوی کے پاس. وہ اپنے آپ کو ڈال لیے تھے دین سیکھنے کے لیے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. آج بھی اگر کوئی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، آج بھی اگر کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے، قرآن پاک کو حفظ کر رہا ہے، ایسے جو اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ کسی طرح لوگوں سے مانگتے نہیں، لوگوں کے سامنے سوال کرتے نہیں، ایسے لوگوں کو پہچان کر، ایسی جگہوں کو جہاں پر ان کی کفالت کی جاتی ہے، ان کی جو ہے رہائش ہوتی ہے، ان کا جو ہے ہر طریقے سے ان کی تربیت کا جہاں لحاظ رکھا جاتا ہے، جو مدارس دینیہ ہیں، وہاں پر جو ہے ہم اپنے مال کو پہنچائیں، ہم اپنے جو ہے ان صدقات کو پہنچائیں، ہم اپنی زکوٰۃ کو وہاں پر پہنچائیں، جو یہ سمجھ کر کریں کہ یہ میرا فریضہ ہے. اس لیے جیسے میں نماز خود پڑھتا ہوں، ایسی زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، تو مجھے خود یہ عمل ادا کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. اور اسی طرح جو غربا، جو بڑے جو ہے بچے ہوئے ہیں سوال کرنے سے، اور کہیں بھی اپنی حالت کو ظاہر نہیں کرتے، اور کہیں بھی کوئی چیز لینے سے بھی شرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچانیں، اور ایسے لوگوں کو پہچان کر ان کی جو ہے خدمت کریں، اور ان تک جو ہے اپنا مال پہنچانے کو سعادت سمجھیں، اور اپنے آپ کو جو ہے گویا اپنے آپ کو ان تک میرا مال پہنچانا یہ میرے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، یہ سمجھ کر جو ہے پہچان کر ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس موقع پر بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ریلیف ایک ہی جگہ پہنچ جاتی ہے، تو وہ حضرات جن کو بار بار ریلیف پہنچی ہے، وہ اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ میرے پڑوس میں کیسے لوگ ہیں، میرے پڑوس میں کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو سوال نہیں کرتے، لیکن بڑے جو ہے ان کو ضرورت ہے، وہ جو ہے باقاعدہ وہ بھی جو ہے محتاج ہیں، وہ بھی جو ہے ریلیف کے محتاج ہیں، وہ بھی جو ہے اب ہماری امداد کے محتاج ہیں. تو پھر کہے کہ مجھے ضرورت نہیں، میرے بھائیوں کو پہنچا دے، میرے فلاں بھائی کو پہنچا دے، فلاں گھر تک پہنچا دیں، یا خود ذریعہ بن کر ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور حالات بھی ایسے ہیں، لہذا ہم اس مہینے کے اندر خوب غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اور اچھے جو ہے جو اخلاق ہیں اسے پیدا کرنے میں اسے ذریعہ بنائیں. ایک آدمی جو صحیح معنوں میں اس طرح کے کام کرتا ہے، رمضان کے اندر یہ روزہ فرض ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اس لیے فرض ہوا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جو چیزیں شرعاً ہلاک کرنے والی ہیں اور جو چیزیں شرعاً مضر ہیں، ان چیزوں سے بچنا، اور ان چیزوں سے بچنے سے جو نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس نورانی کیفیت ہی کا نام تقویٰ ہے. اور یہ تقوی کے کئی اسباب ہیں. اس کے بعض اسباب ایسے ہیں جو قریب کے اسباب بھی ہیں، جو زیادہ قریب کرنے والے ہیں، اور بعض اسباب ایسے ہیں جو بعید دور بہت دور کے ہیں، یعنی ان اسباب کو اختیار کرنے سے دور سے جو ہے تقویٰ آتا ہے. تو ان میں جو ہے آدمی اگر اپنے جو ہے اندر دشمن اور دوست کی تمیز کیے بغیر انصاف کا جو ہے معاملہ کرتا ہے، عدل کا معاملہ کرتا ہے، اور جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر ہر ایک کا حق پہچان کر ان کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ چیز تقوی کے زیادہ قریب ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ تقوی پیدا ہوتا ہے. تو اب یہ رمضان کا مہینہ تقوی پیدا کرنے کا مہینہ، اور اس کے اندر آدمی جو ہے اگر صحیح انصاف کا معاملہ کرے،
صحیح حقدار جسے ہے اسے اپنا جو ہے امداد کو پہنچائے، تو اس سے جو ہے بہت ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ بڑی چیز ہے۔ اکابرین اکثر نصیحت کیے تو یہی کرتے تھے کہ تقویٰ اختیار کرو، بہت بڑی چیز ہے تقویٰ۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لفظ استعمال فرمایا تو پھر وہاں پر اس کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ اس تقوی کے لیے کیا چیز کارگر ہے، کیا چیز زیادہ تقوی کے قریب کرتی ہے۔ اب یہاں پر اعدلوا هو اقرب للتقوی فرمایا کہ عدل کرو، انصاف کرو، ہر ایک کا حق برابر ادا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا ہم سوچیں کہ رمضان کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، کسی کے اوپر احسان نہ جتائیں بلکہ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے مجھے یہ غریب کی مدد کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ غریب کو جس حیثیت سے ہم حقارت کے ساتھ جو ہے غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں، دل کے اندر بھی ایسا خیال نہ لائیں بلکہ اس کا ادب و احترام کریں، اس لیے کہ غریب جسے جو ہے ہم اپنی امداد پہنچا رہے ہیں وہ جو دعائیں دیتا ہے وہ دعائیں خود جو ہے ہمارے امداد کا جو ہے بدلہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کو کچھ دے کر بھیجتی تو خادمہ سے کہتی کہ وہ کیا کیا کہتی ہے، وہ کیا کیا کہتے ہیں، وہ مجھے بھی آ کر کہیں۔ جب وہ خادمہ وہاں جاتی اور ان کو جو ہے آپ کا جو ہے ہدیہ یا کوئی بھی پہنچاتی چیز تو وہ جو دعائیں دیتے وہ دعائیں آ کر سناتی تو حضرت عائشہ بھی ان دعاؤں کو دہرا دیتی، اس لیے کہ یہ دعائیں اس چیز کا بدلہ ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ دعائیں اس چیز کا بدلہ ہو جاتی ہیں، لہذا دنیا ہی میں وہ بدلہ ہو جائے گا، اس لیے وہ خود بھی ویسے دعائیں دے کر دنیا میں معاملہ برابر کر دیتی تاکہ یہ جو چیز یہ جو پہنچائی ہے، یہ جو خیر کا اور امداد کا معاملہ کی ہے اس کا ثواب آخرت میں باقی رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو غریبوں کو دیتے ہیں تو غریبوں کی طرف سے جو دعائیں ملتی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ہمارے لیے دعا جو ہے بڑی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت کام بناتے ہیں۔ مومن اور خصوصاً جو مخلص، جو اخلاص کے ساتھ جو دعائیں دیتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جو ہے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور چونکہ یہ مظلوم بھی رہتے ہیں اور مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مثال جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اور وہ جب ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر یہ دی ہے کہ ایک دانہ ہے، کوئی اسے جو ہے پتھر کے اوپر جو ہے اس دانے کو رکھے اور پھر اس پر سے بارش برس جائے اس پر تو وہ پوری طرح وہ دانہ اور اس پتھر کے اوپر جو مٹی وغیرہ ہے سب نکل جاتی ہے، تو وہاں جو ہے دانہ کہاں اگتا ہے۔ ایک طرف فرمایا اوپر کہ ایک دانہ جو 7 بالیوں کو اگاتا ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اگتے ہیں، تو گویا ایک دانے کے 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والوں کو، اللہ کے لیے صدقہ کرنے والوں کو ایسے ہی ثواب دیتے ہیں، ایک کے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی چاہے تو اللہ اضافہ فرما سکتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لیکن یہاں جو خرچ کرتا ہے اس طرح ریاکاری کے لیے، فرمایا
کہ وہ جو ہے پتھر کے اوپر کوئی دانہ رکھنے کے مانند ہے، جو چکنا پتھر ہے اس کے اوپر کوئی دانہ رکھے اور اس پر کچھ مٹی بھی ہو، اس میں دانہ رکھے اور بارش برس جائے تو مٹی بھی نکل جاتی ہے اور دانہ بھی نکل جاتی ہے، تو اگنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو لہٰذا اسی آیت کے اندر اللہ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ جو ہے ایسا کام نہیں کرتا، ریاکاری کا کام نہیں کرتا، یعنی صدقات باطل ہونے کے لیے یہ کوئی اگر ایمان والا بھی اگر صدقات دکھاوے کے لیے کرے تو اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ایمان کی اور آخرت کی جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور آخرت پر ایمان رکھنے کی جو شرط لگائی ہے، اسے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ مومن یہ کام نہیں کرتا، یہ خصلت منافق کی ہیں۔ لہذا شو اور دکھاوے سے بچ کر ہم اپنے صدقات کو دکھاوے کے بغیر اللہ کے لیے، اور خصوصاً وہ لوگ جن کا اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اپنی محتاجگی کو جو ہے برملا وہ لوگوں کے سامنے لاتے نہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جو ہے ان کی ویڈیو پکڑنا اور ان کو جو ہے عام کرنا، وہ جو ہے اندر ہی گھٹ جاتے ہیں، وہ اندر ہی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی کہ آج ہمارا احتیاج، آج ہماری محتاجی لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو جو ہے فاقے میں ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے بتلاتے نہیں کہ وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ لہذا اخلاص کے ساتھ ہم جو ہے اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور اپنے جو ہے کمزور بھائیوں کی مدد کریں، اپنے سوچیں کہ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے دیا، اللہ نے کسی کو طاقت دے دی، مال والا اپنا مال خرچ کرتا ہے اور طاقت والا اپنی طاقت خرچ کر کے کام و کاج کرتا ہے، اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرق رکھا ہے مالدار کا اور غیر مالدار کا، ورنہ تو اللہ کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے مالدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ جو ہے قریب ہے، اس لیے اللہ نے اسے مال سے نوازا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی زیادہ قریب ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں محترم اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ تقوی اللہ کے نزدیک کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر ہم رمضان کا مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تقوی پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے اندر ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، محتاجوں کی امداد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے پاس قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ رمضان کا مہینے کو اس کے لیے استعمال کریں اور اللہ کے لیے پورے آداب کی رعایت کریں۔ روزہ رکھیں تو یہ سوچ کر رکھیں کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم یہ سوچیں کہ دیکھو میرے اندر جب کھانے کی کمی ہوتی ہے، یعنی مطلب جب روزہ رکھ کر جب معلوم ہوتا ہے کہ فاقہ کیا چیز ہوتی ہے، تو پھر ہمارے اندر غریبوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا روزے کو اس طرح ہم جو ہے رکھیں کہ ذرا ہمارے اندر محنت ہو، مشقت ہو، سحری کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ رات بھر شام تک بھوکے رہنا ہے، اس لیے خوب سحری میں سیر ہو کر کھاتے ہیں، اور پھر افطار میں یہ سوچ کر کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہے، تو پھر کیا رہے؟ خالص کھانے میں کھاؤ، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں زیادہ کھاؤ، یہ لیکن اسی کی فکر میں پڑ جانا، اسی کے چکر میں پڑ جانا، اور خوب جو ہے حد سے بے حد جو ہے اس کے اندر جو ہے زیادہ اپنے آپ کو لگانا، یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان آیا ہے عبادت کے لیے، اپنے اندر جو ہے نورانیت پیدا کرنے کے لیے۔ اب ہم جو ہے رمضان میں اللہ سے اللہ کے کلام کو پڑھے، ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اسے خوب پڑھیں، خوب پڑھیں۔ یہ مہینہ ہی
قرآن سے ملا ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اسے قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، عبادتیں کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، خوب استغفار کریں، استغفر اللہ، اور وہ تسبیح لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، اس کو جو ہے خوب پڑھیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی ہوگی، اور پھر استغفار کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ جو ہے اضافہ کریں گے، مدد کریں گے مال و اولاد کے ذریعے سے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نہروں کو بہائیں گے، پانی برسائیں گے، خیر و عافیت کی بارش ہوگی، اور پھر جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بہت فائدے ہیں استغفار کے، جو دنیا میں بھی بھلائی کا ذریعہ ہے اور آخرت کے لیے تو بڑی نجات کا ذریعہ ہے۔ استغفار ہمارے حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، ہمارے شیخ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں، پہلے خوب استغفار کرو، پھر اللہ کا ذکر کرو، تو اس سے جو ہے نورانیت پیدا ہوگی۔ اللہ کا نام حضرت فرماتے ہیں کہ بڑی پیاری چیز ہے، اللہ بڑی پیارے ہیں، اللہ کا نام لو، اس سے جو ہے اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کا نام لینے سے نورانیت پیدا ہوگی۔ اللہ، یہ دیکھیے لا الہ الا اللہ، اس کو افضل الذکر کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کے اندر 4 حرف ہیں، 4 ہی حرف ہیں، ایک لام ہے، اور ایک جو ہے حمزہ ہے، اور ایک الف ہے، اور ایک ہا ہے۔ یہ چاروں حروف ایسے ہیں جو منہ کے اندر سے نکلنے والے ہیں، ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو اس سے جو ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کہنا، اس سے جو ہے نظر نہیں آتا اسے پڑھنے والا، تو گویا اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اندر دکھاوا بھی نہیں ہوتا، اس لیے افضل الذکر کہا گیا کہ تمام ذکروں میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں اللہ کا نام جو اس میں ذات ہے، خوب اللہ کا نام لیں، ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو اس سے جو ہے نورانیت پیدا ہوگی۔ بس رمضان عجیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس سے جو ہے خوب فائدہ حاصل کریں کہ اتنا ہم رمضان کو استعمال کریں کہ پوری زندگی میں ہمارے لیے اللہ پاک جو ہے دین پر چلنے کا اسے ذریعہ بنا دے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔